جیسے ابھی ساحل بھائی نے سوال کیا تھا، اس وقت جو اس لوگ گمراہ ہو گئے تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہاں تو محمد صلی اللہ علیہ لیکن وسلم کو چنا. محمد خود بھی ضالن تھا نا، یہی تو بات ہے. قرآن حدیث دوبارہ قرآن کی آیت دکھائیں ساحل بھائی، ہاں اسکرین شیئر کریں. ہاں ہاں، نہیں اس کے یہاں لانے کی پہ ضرورت بات نہیں ہے. یہ نہیں ہو دعویٰ رہی سر، دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ محمد نے لوگوں کو ہدایت دی کہ نہیں دی. 40 سال تک محمد کیا تھا یہ بات ہو رہی ہے. ساحل بھائی اسکرین ابھی تک آپ نے شیئر پہ نہیں لائے، ایڈ نہیں، کر دیں وہی کہہ اسکرین رہا پہ. ہوں کہ میں حضرت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے حضرات تھے جو مطلب گمراہ نہیں تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، بتوں کے ایک سامنے سیکنڈ بتوں کی پرستش نہیں کرتے محمد تھے. اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا. میں نے آپ سے سوال سمپل کیا تھا، آپ کو میں کیا؟ 2 منٹ دوں گا پورا اس کے بعد میں بولنے کے لیے تاکہ آپ جی بولیے. ایویڈنس دے سکیں. ٹھیک ہے، جی لہذا بولیے. سوال سن لیجیے گا تاکہ کمپلیٹ ایویڈنس دے سکیں. جی محمد کی ماں جہنم میں، محمد کا باپ جہنم میں، آپ کو پتہ ہے حدیثوں کی روح سے. محمد کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم پایا اس کو، اور محمد کو ہدایت دی اللہ نے. ٹھیک ہے، محمد کے گھر میں بت تھے جس کو اللہ نے بتوں کو اپنے گھر سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، ان کے سروں کو کاٹ دے. ٹھیک ہے، یہ بھی محمد کو بولا گیا. محمد کو کہا گیا اپنے گھر سے حاجرز ہٹا دے، یہ بھی بت ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے ان ساری گواہیوں اور شواہد کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد ایک خدا کی پرستش کرتا تھا جبکہ اس کے گھر میں خود کے بت تھے. سنیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی بت تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پرستش نہیں کرتے تھے. تو تو پھر اللہ اسی طرح سے محمد کی ماں کیا کرتی تھی؟ جہنم میں کیوں ہے؟ ابھی تو آپ محمد کا کی ماں یہ جہنم میں کیوں یہ ہے؟ نہیں نہیں، اب یہ میری بات مکمل کرنے دیجیے. جی جی پلیز، اوکے ایک سوری تو مائی یہ بیڈ، ہے کہ پلیز جو ہے کنٹینیو پلیز کنٹینیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے تو اللہ نے ان کو واقفیت کرائی، یعنی شریعت کے احکامات بتلائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. آپ سیرت پڑھیے، کسی بھی بت کی پرستش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. عرب کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے جو ہٹ چکے تھے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. اور بہت سے ایسے احباب بھی تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. لیکن وہ جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے شروع سے ہی، جب سے دنیا بنی، جب سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کا نظم کیا ہے، کسی نہ کسی کو پیغمبری دی ہے، ان کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتلاتے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. جب شریعت کے احکام سے واقف نہیں تھے وہ، اسی کو اللہ نے ذلن فرمایا، اسی لیے چنا. واقف نہیں تھے اسی لیے اللہ نے چنا، پھر ان کو شریعت کے احکامات سے واقف کرایا. یہ تو ہو گئی بات. اس نہیں میں ایک سیکنڈ نہیں یہ تو ہوگی بات نہیں ہے، یہ تو ہوگی بات نہیں. یہیں سے تو گیم شروع. آپ نے 4 باتیں کی، وہاں پہ گیم خراب کر دیا. آپ نے اصل مدے کا تو جواب ہی نہیں دیا. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا، مفتی اصل نہیں مدے کا مدعا جواب نہیں دیتے. 3600 چیزیں یہاں سے لیفٹ رائٹ کر دیں گے لیکن جو نہیں اصل نہیں، مدعا. مدعے کا سر ایک جواب سیکنڈ ملنے سر کے ایک بعد سیکنڈ سر ایک آپ سیکنڈ دوسری سر غلطی پیدا سر کر رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر ایسے نہیں چلے گا. آپ بول رہے تھے میں چپ تھا، اب میری باری ہے بولنے کی. جی باری باری بولیے. کھیلیں گے نا، ایسے تو نہیں نا کھیلیں گے. آپ نے اصل مدعے کا جواب نہیں نہیں دیا. میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے کہا ابراہیم کے گھر میں بھی بت تھے. ابراہیم کے گھر میں بت اس لیے تھے کہ ابراہیم کا باپ بناتا تھا، محمد کا باپ تو بت بناتا ہی نہیں تھا. تو محمد کے گھر میں بت کیوں تھے یہ آپ نے بتانا ہے. نہیں، نمبر ایک بات ایک منٹ. سر ایک سے 4 پوائنٹ آپ نے رکھے، مجھے 4 رکھنے پڑیں گے ورنہ 4 پوائنٹ رکھنے نہیں تھے آپ نے. جتنے پوائنٹ آپ نے رکھے اتنے پوائنٹوں کا میں جواب لوں گا، نہیں تو پھر 4 پوائنٹ رکھے، 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں. نمبر ایک بات. دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ محمد کا والد محمد کا باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کیوں ہے جہنم میں. ٹھیک ہے. نمبر تیسری بات آپ نے مجھے کہی کہ محمد نے کبھی ورشپ نہیں کی بتوں کی. محمد نے ورشپ نہیں کی بتوں کی تو سورہ المدثر میں محمد کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ریجس نکال دو اپنے گھر میں سے؟ پلیز جواب دیں. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلا دیا گیا کہ یہ پرستش بتوں کی غلط ہے، تو اس کے بعد تو کعبۃ اللہ کے اندر سے نکالنے کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ. کعبۃ اللہ سے بھی نکالے اللہ لیکن تعالیٰ. محمد کو بت نکالنے کا کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے؟ کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے؟ 4 صورتیں آنے کے بعد کہا جا رہا ہے. سورہ مدثر کی صورت ہے قرآن کی بائی ریویلیشن. ہاں تو 4 سورے کیا، اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرستش نہیں کرتے تھے. کس نے کہا تو ہے؟ ثابت کریں. اور کعبۃ اللہ میں سے نکالنے کے لیے کب کہا جا رہا ہے؟ 13 سال بعد کہا جا رہا ہے. 13 سال کیا سر ہے جی مکہ کب فتح کہا کرنے جا کے رہا بعد. ہے؟ تو نہیں، آپ دیکھیے، آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر
کوئی بری جو خراب چیزیں ہیں تو محمد اس کے کو گھر جو میں بت ہے کر کیا رہے تھے؟ نہیں آپ جو ہے کیا بولے آپ؟ محمد کے گھر میں بت کیا کر رہے تھے؟ اگر محمد ان کی پرستش نہیں کرتا، کیا انہیں سجا کے رکھا ہوا تھا؟ ان کے اوپر جا کے روز تھوک پھینکتا تھا؟ کیا کرتا تھا محمد ان بتوں کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر سے کون سا گھر مراد ہے آپ کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو بت تھے ہی نہیں. حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح ہونے کے بعد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں تو بت تھے ہی نہیں. ہیں نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے پہلے غار میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ ٹاپک یہاں پر سر جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کی بڑے بات اچھے اتنی معلوم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت نہیں کرتے تھے تو اس کو کیوں بڑھا رہے ہیں سر جی آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو دکھا آپ دیتا ہوں آپ محمد کے گھر میں بت تھے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں محمد کے گھر میں بت تھے. قرآن کی دکھاتا ہوں آپ کو، تسی اور بھی نہیں. نہیں قرآن کی روح آپ جو سے، نہیں آپ قرآن کی روح دکھانے سے. کی ضرورت نہیں ہے بھائی. عرب کے اندر ہر گھر میں بت تھا. عرب پورا سر بتوں یہ کی دیکھیں پرستش کرتا تھا. سکرین سر، سکرین دیکھیں سر، نہیں سکرین اب دیکھیں. اسکرین بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے. کعبۃ اللہ تو کے اندر تو محمد کے بت تھے. گھر میں بت کیا تھے؟ یہ دیکھیں کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے نا، سر، ادھر وہاں پڑھ پر کے بھی دکھائیں. بت تھے. یہ عربی پڑھ کے دکھائیں، عربی پڑھ کے دکھائیں، عربی پڑھ کے دکھائیں. یا ایھا المدثر پڑھیے سر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا ماشاء تمنن تستکثر اللہ. ولربک اچھا، فاصبر. ابن کثیر کیا لکھ رہے ہیں؟ ابن کثیر لکھ رہے ہیں او پرسن انویلپ یور گارڈن ارائز اینڈ وارن اینڈ نہیں میگنیفائی یور آپ لارڈ اینڈ پیوریفائی یور گارمنٹ اینڈ کیپ اوے فرام ارجس. یار آپ جو ہے ایک تفسیر جو سیکنڈ بھی یار، کر رہے ہیں مفتی وہ معرف ایک القرآن سیکنڈ، نکالیے یا پھر جو ہے مفتی صاحب ایک سیکنڈ، انگلش نہیں آتی مجھے. اور مفتی انگلش ایک سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ کر کے دوں گا. صبر ہے چھری سلے صاحب. نہیں آپ والرجز تفسیر الفاجر، نکالیے. الرجز دیکھیے کا مطلب آئیڈلز. وہ بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا. آئیڈل کسے کہتے ہیں؟ نہیں اس سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بت ہے تو سر اس سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بت تھے، ہم نے مان لیا. تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے یہ ہاں بتائیے، نبوت سے پہلے محمد عرب کے صاحب اندر بت تھے. اب نبوت سے آپ کو جو پہلے، ہے نبوت سے پہلے اللہ نبوت، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا تھے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہی ارے نہیں ہے. بھائی نبوت کے سے، بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیے اس پر عمل کرنا ہے. ارے آپ بھائی کے میرا، جتنے لوگ اب اس وقت آن لائن ہیں وہ سب وہ سب جو آن لائن بھائی ہے بھائی یہ میرا سوال ہی نہیں ہے، یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال کیا آپ کا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ محمد صاحب بت اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ نہیں رکھے تھے. کس نے کہا رکھے تھے؟ یہ ابراہیم علیہ اللہ کیوں السلام نے کہہ رہا ہے جب اپنے گھر سے بت ہٹا دے؟ وہی کہہ رہا ہوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بت تھے تو کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے باپ بت بنا کے بیچتے تھے. محمد کا باپ بت بنا کے بیچتا تھا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو عرب کے اندر اس وقت بت ہر گھر میں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی تو صلی اللہ محمد کے علیہ گھر وسلم میں سے کیوں تھا؟ محمد کا باپ بت بناتا تھا، اس نے خریدے تھے نا بت. ابراہیم کے نہیں گھر میں نہیں بت اس لیے تھے کہ باپ بت بناتا تھا، بت بنا کے بیچنے کا بزنس کرتا تھا، اس لیے اس کے گھر میں بت تھے. میرا سوال یہ ہے کہ محمد کے گھر میں بت کیوں تھے؟ اس کا باپ بت بنا کے بیچتا تھا یا محمد بت بنا کے بیچتا تھا؟ اگر پرستش نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کیوں خرید کے لائے گھر میں؟ عرب، میں کہہ رہا ہوں نا کہ عرب کے اب اس وقت جو ہے یہ جو یہ نکالے ہیں نا آپ سورۃ المدثر. سر میرا یہ سوال نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے. ہاں یہ وہی کہہ رہا ہوں میں. آپ کے سوال میں آپ کے سوال کا جواب تو کب کی دے چکا ہوں. آپ اس کو نہیں میرا نہیں عرب سر سوال نہیں سن لیں عرب تاکہ کے آپ اندر جواب دے ہر گھر سکیں. میں بت تھا کہہ رہا ہوں نا عرب میں. کے اندر ہر گھر میں بت تھے کیونکہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. محمد کے گھر دیکھیے میں بت کیوں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بتوں کی پرستش کرتے تھے. ابو طالب بتوں کی پرستش کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد خاندان کے تھا جو گھر میں بتوں کی کیوں تھے؟ پرستش کرتا تھا. ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو انہی کا گھر ہے نا. نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہ آپ نہ دیکھیے. نہ ایک منٹ محمد سنیے. جب بڑا ہو چکا ہے تب اس کے گھر میں اس وقت قرآن کی 4 نہیں تھے آیتیں نازل اس ہو چکی وقت ہیں. یہ نہیں تھے. 5ویں آیت ہے، یہ نہیں قرآن کی محمد صلی 5ویں اللہ آیت علیہ ہے. وسلم جب بڑے ہو چکے تھے ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہو چکا تھا. اس وقت جو گھر تھا اس گھر میں بت نہیں تھے. مجھے یہ بتائیں سورہ مدثر کب نازل ہوئی؟
سورہ نبوت کے بعد نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. اس وقت تک حضرت خدیجہ